14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، جس کو ہمارے یہاں عام طور سے شب برات کہا جاتا ہے، حدیث کی روشنی میں وضاحت اس کے بھی حدیث کچھ احکام ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا یہ ایک ایسی رات ہے اس کے جواب جس میں کی حضرت فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم متعدد نے روایات سے 5 ثابت ہے، ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت اور جبریل علیہ السلام کا دوسرا سوال اس یہ تھا رات کہ میں ایمان عبادت کیا کو ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ۔ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایمان ایک یا نور ہے اس جو کے بارے میں کوئی تصدیق سے دل میں آ جاتا حدیث ہے اور صحیح جب حدیث سے یہ نور ثابت دل نہیں میں ہے، آتا ہے تو کفر و عناد یہ بات درست اور نہیں۔ رسوم جاہلیت کی طریقیاں حقیقت میں اور آدمی شب برات ان کی تمام فضیلت چیزوں کو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ 17 وسلم صحابہ نے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی ہے، نور روایت بصیرت ہے، سے قطعی 17 سچی صحابہ سمجھتا کرام ہے۔ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا یہاں تک کہ اس کہ کے اس خواہش رات اس دین کے میں تابع عبادت ہو گئے، کرنا لے کر فضیلت آئے۔ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں سے بات روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ 6 باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث کمزور بھی ہیں، حدیث جبریل لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا دین کا خلاصہ 17 روایتوں کا یہ بے اصل اور بے بنیاد نہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان اس لیے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء محققین کا کہنا یہی ہے اپنے وجود اور اپنی کہ شب برات میں ہر نقص اور یعنی عیب سے پاک 14 اور 15 کی درمیانی شب کائنات یہ خصوصی کی فضیلت رکھتی ہے، ارادہ اور بشریت کی اور تابع اس ہے۔ میں عبادت کا اہتمام کرنا، وہ کسی کا نمازوں وغیرہ کا، نفلی کائنات کے نمازوں کا، سارے تصرفات اس کے یہ قابل ہیں، اس کا کوئی مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مدعو ہے فرشتوں پر ایمان، اور اس میں فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں کرتے بلکہ آواز لگاتا ہے ہیں کہ اللہ حل من مستغفر فاغفر ہے له، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ سنو کیا رسولوں کوئی پر ہے ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جو تعالیٰ اپنے نے گناہوں بندوں کی کی مغفرت ہدایت، مانگنے والا ہو رضامندی اور ناراضگی اور میں کے اس کی کاموں سے مغفرت آگاہ کروں؟ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن حل من مبتلا فاعافیہ، کہتے ہیں ہے کوئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی مبتلا مصیبت، پہنچتی ہے۔ سب سے مشکلوں میں پہلے مبتلا جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کروں، یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس رات میں جاگنا اور سب سے پہلے عبادت کرنا انسانوں کو اللہ سے خبر ضرور یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ دعائیں کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کے بعد عبادت قیامت تک کسی کو نہ اسی طرح کی جائے آپ جس طرح جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قیامت پر اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو، بہت سی آسمانی جیسا ابھی میں نے بتایا، مثالیں دی آپ کو کہ اپنی طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں۔ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ تو شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہی ہے، آخری ہدایت نامہ ہے اس نے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے، لازم ہے اور اس میں تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو میرا تو گھاٹا ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیے کہ لوگ جو ہے عبادت سے ہٹ کر ان طریقوں میں لگ جائیں اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ نہ اٹھاتا۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا کیا طریقے گڑ لیے خوشنودی کہ بھائی ملے گا اور وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، قرب کے مقام میں رہے گا۔ شب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ، اور جس شخص کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کا ناراضی وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ پکانا ضروری۔ اور کافر اور فرض ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے اگر کوئی نہ پکائے دنیا میں جس شخص نے تو قابل ملامت ہے، لے بھائی اس کے گھر تو شب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا، یہ بڑا وہابی ہے، یہ جو ہے قیامت کے ایسا کنجوس ہے، بخیل ہے کہ اس کے گھر میں حلوہ ہی نہیں پکتا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے اب کوئی خدا کا بندہ پوچھے کہ بھئی حلوے کا کہیں ذکر قرآن میں، حدیث میں، پوری زندگی کا حساب چکانا صحابہ کرام کے اور کسی تعامل میں ذرہ بھی کہیں ہے
کہ بھائی شب برات کے دن حلوہ پکنا چاہیے. बुरी तकदीर पर ईमान लाना. نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہ صحابہ کرام کے عمل میں کہیں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے, واقعات پیش آتے ہیں مگر یہ حیراتی بات اور اس کو فرض اور واجب سے زیادہ ضروری قرار دے. کوئی پوچھے بھائی حلوہ نہ پکاؤ یہ بدعت ہے, ارے بھائی حلوہ پکانے میں کیا ہے, اس کائنات میں جو حلوہ کوئی حرام چیز ہے؟ آ رہا ہے تو وہ اس یہ علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے. ارے بھائی حلوہ حرام کوئی چیز نہیں, روز پکاؤ, لیکن شب برات کو خاص طور پر حلوے کے لیے مخصوص کر لینا اور اس کو فرض قرار دینا اور واجب قرار دینا, کوئی نہ پکائے تو ملامت کرنا, یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں. ایک تو یہ شگوفہ چھوڑ دیا شیطان نے. دوسرا اس سے زیادہ خراب کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی شب برات میں آتش بازی ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل کے اعوذ باللہ سے نکال دی جائے, اس میں لاکھوں روپیہ لیکن ہمارے رسول کو نہیں مانتے. آگ میں جلا دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتش بازی کرتے ہیں, کا بیٹا تصور کرتے ہیں تو کیا عیسائی اور یہود آتش بازی ہو رہی ہے, اور آپ جانتے ہو کہ اس آتش بازی نے جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے. دائمی نجات کے لیے ایمان شرط ہے. گوری بازار کراچی کا آج بھی گواہ ہے اسی شب برات کی آتش بازی کی ہلاکتوں کا گواہ ہے کہ کس طرح پورا کا پورا بازار جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا, جل کر ختم ہو. اب یہ بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ صحابہ کرام کے تعامل میں, نہ بزرگان دین کی وصیتوں میں کہیں بھی نہیں. اپنی طرف سے شب برات کے ساتھ آتش بازی کا شگوفہ چھوڑ یہ شیطان. وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں. حلوہ پکانا تو چلو بھائی عام دنوں میں جائز تھا, حلال تھا, یہ آتش بازی جو ہے تو عام دنوں میں بھی اس طرح آتش بازی کرنا کہ جس میں پیسے کا ضیاع ہو, جس میں جانے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو, یہ تو عام دنوں بھی حرام ہے. تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں, جس میں دعائیں مانگنے کے فرما رہے ہیں, اس میں یہ کام کرنا تو اتنی بڑی بری بات. دنیاوی احکام یہ چھوڑ دیں. اقرار شرط ہے. اگر کسی شخص تیسرا یہ کہ بھائی یہ ارادے جو ہوتی ہیں نہیں سمجھا جائے گا, جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے اقرار کر لیا تھا تو اس پر عبادتوں کا, جاری ہوں گے. اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے, تنہائی میں, خلوت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو, وہ اور اس کا اللہ ہو, اور وہ اس میں عبادت بھی کرے, سجدے بھی کرے, دعائیں بھی مانگے, تلاوت بھی کرے. اور عام و خاص کو معلوم ہو جتنا آدمی خلوت میں, تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا, اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا, اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا, اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں. لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, جلسے ہو رہے ہیں, راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظامات ہی میں صرف کھانے پک رہے ہیں, جگہ چڑھ رہی ہے, اسی طرح دعوتیں ہو رہی ہیں. تو نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا جو کچھ میں لایا ہوں وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے, دیگیں چڑھ رہی ہیں, کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے, یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے, اچھا تو ایک پوری رات پوری نہ ہو سکے, جتنا موقع مل جائے گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو, جیسا کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. تو اس میں نمازیں, نفل نمازیں پڑھے, لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہیں وہ پڑھے, دعائیں کریں, مناجات مقبول دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ کریں, اپنے ذات کی دعائیں کریں. آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے, اور ہمارا ملک خاص طور پر گھرا ہوا ہے, تمام چاروں طرف سے خطرات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے. اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اس کام میں اس رات کو صرف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے
یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں. یہ جو مشہور ہے کہ اس رات کا، اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور، ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں. البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے. لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو حاصل ہے، اسی طرح کل کے دن کو بھی حاصل ہے، پرسوں کو بھی حاصل ہے، ترسوں کو بھی حاصل ہے. اور دنوں میں نہیں رکھ سکے اس دن رکھ لو. لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی کو زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں. لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے رکھ دیا جائے. اس طرح اس شب برات کو، اس رات کو گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال. آپ نے یہ فرمایا، قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے. تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا ہے مغفرت ہوتا، مگر فرمایا 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں. اللہ بچائے. ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان سے. کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو. اللہ بچائے. ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس رات میں، اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ، شلوار، پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. اللہ بچائے. تو اس کے بارے میں بھی اس حدیث میں آتا ہے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے. ارے بھائی، کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس سے بتا دو، معاملہ صاف کر لو. کوئی شکایت ہوئی ہے، شکایت گلا کر کے معاملہ صاف کر لو. اور تمہیں شریعت نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو، بدلہ لے لو برابر سرابر کا. لیکن دل میں کینہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح ذلیل کرنے، خار کرنے، تکلیف پہنچانے، بدخواہی کرنے کی فکر میں لگ گئے. یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف نہیں. اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے یہ. اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں فرماتا. فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعتہ قسمت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے. جو کوئی مجھ سے اس میں جھگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دوں. تو تکبر بہت خراب ہے اور یہ تکبر کی علامت. اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا. اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے، ٹخنوں کے لیے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا، کون سی دولت مل جائے گی، کون سی لذت حاصل ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی، اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے.
ہاں بھائی یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا مسئلہ. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، ایک روایت میں ہے، وہ سندن اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں فرمائیں، قبلہ رو ہو کر دعائیں فرمائیں. لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے، آگے پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں تھا. لہذا اگر کوئی شخص جائے اس نیت سے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گا میں بھی چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایک مستقل سنت قرار دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے، یہ سمجھنا درست نہیں. اس طرح اگر کوئی شخص اگر جا کر اپنے مردوں کے حق میں دعائیں کرے، اپنے حق میں دعائیں کرے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں.